محمد عامر یوٹیوب اور فیس بک چینل پر خوش آمدید۔ اب دیکھ رہے ہیں نادر شاہ دوسری قسط۔ لیکن اس جنگجو کی کہانی میں بھی اکثر کہانیوں کی طرح عروج کے بعد انتہائی زوال آ جاتا ہے۔ نادر شاہ اپنے بیٹوں کے لیے ایک مضبوط ریاست اور اپنی فوج نہ چھوڑ کر جا سکے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ان کا طاقتور خاندان نہ صرف ایران کی سرحدوں کو مستحکم کرتا بلکہ ایسی تبدیلیاں لے کر آتا جیسی یورپ کی ریاستوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کی فضا اور جدید فوج رکھنے کے تقاضوں نے اسی دور میں ممکن بنائی تھی۔ مورخین کے خیال میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ افغانوں کے ہاتھوں شکست کے بعد دوبارہ اٹھتا ہوا ایران نسبتاً کمزور مغل اور عثمانی سلطنتوں سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرتا اور ایک ایسے خاندان کی قیادت میں جو شیعہ سنی کے فرق کو مٹانا چاہتا تھا یورپ سے مقابلے میں اسلامی دنیا کے زوال کو روک سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ نادر شاہ کی کہانی کا انجام اس کو ایک ٹریجڈی بنا دیتا ہے جسے آج جنگی کامیابیوں سے زیادہ نادر شاہ کے ظلم، ثفاقی اور ذہنی انتشار کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ نادر شاہ ایرانی سلطنت کے مشرقی صوبے خراسان کے شمالی حصے میں ایک خطرناک علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف آرا ہیں، لیکن ایکس وردی کے مطابق یہ تاریخ 6 اگست 1698 تھی اور جائے پیدائش درہ غاز کے خطے میں اللہ اکبر پہاڑ پر دستگرد نامی گاؤں تھا۔ ان کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے فارسی بھی سیکھ لی ہوگی۔ یہ علاقہ خراسان کے دارالحکومت مشہد سے شمال میں تھا۔ ان کے والد ترکمانوں کے افشر قبیلے میں چرواہے تھے، جن کا تعلق نچلے لیکن عزت سے دیکھے جانے والے طبقے سے تھا۔ شاید وہ گاؤں کے سربراہ بھی تھے۔ نادر شاہ نے اس ماضی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا اور بادشاہ بننے کے بعد بھی کبھی اپنے بچپن کے بارے میں کوئی شاندار کہانی گھڑنے کی کوشش نہیں۔ نادر شاہ کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ قابل ذکر ہے۔ جس وقت نادر شاہ کی فوج دلی میں ہندوستان والوں سے دولت اکٹھی کر رہی تھی، نادر شاہ نے اپنے بیٹے نصر اللہ کی شادی شہنشاہ اورنگزیب کی پڑپوتی اور محمد شاہ کی بھتیجی سے کر دی۔ دونوں خاندانوں نے نوبیاہتا جوڑے کو بیش قیمت تحفے دیے اور جمنا کے کنارے خوب آتش بازی ہوئی۔ روایت کے مطابق مغل اہلکار دولہے کی 7 پشتوں کا پتہ کرواتے تھے۔ جب نادر شاہ کے بیٹے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ان سے کہہ دو وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے جو تلوار ابن تلوار ہے اور 70 پشتوں تک ایسے ہی ہے۔ پیدائش پر ان کا نام نادر قلی یعنی شان والے کا غلام رکھا گیا تھا۔ برسوں بعد چرواہے سردار امام قلی کا بیٹا جب بادشاہ بنا تو اس کا نام نادر شاہ ہو گیا۔